بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے آج جو اس کا رد عمل سامنے آیا ہے، انہوں نے اس بات کے اوپر آج یقین دہانی کروا دی ہے کہ آئینی ذمہ داریوں کو وہ جانتے ہیں اور آئین پر عمل درآمد ہوگا۔ اب بھول جائیں وہ سارے لوگ جو آئین پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے، اب وہ لوگ جو آئین کی خلاف ورزی کرتے تھے یا آئین کی پامالیاں کرتے تھے، آج قاضی صاحب غصے میں آ گئے ہیں اور ان کی جانب سے تگڑا جو آئین کی خلاف ورزیوں پر رسپانس سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے ایسا کیا کہا تھا کہ جس پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو غیر معمولی حالات میں رد عمل دینا پڑا اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داریوں سے متعلق جواب دینا پڑا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ عمران خان نے ایسا کیا لکھ دیا تھا؟ یہ وہ درخواست ہے جس میں عمران خان نے ہر صفحے پر اپنا دستخط کیا تھا اور ہر صفحے پہ اپنا نام لکھا تھا، اور ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا تھا۔ عمران خان نے قاضی فیاض عیسیٰ کو خط لکھ کر استدعا کی تھی کہ وہ اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی شہریوں کے بنیادی حقوق کا نفاذ یقینی بنائیں۔ جب ورڈ آ جاتا ہے نا درخواست کا، تو درخواست سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ریکویسٹ کی گئی کہ جناب والا آپ کے پاس آئینی اختیار موجود ہے اور آپ اس آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو آئینی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ عمران خان کی جانب سے لکھے گئے 6 صفحات پر مشتمل اس خط کے ساتھ ملک میں جاری بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے دستاویزی شواہد بھی منسلک کیے گئے تھے۔ یہ ٹوٹل 82 صفحات پر مشتمل ڈاکومنٹ تھی، دستاویز تھی جو عمران خان نے دی تھی۔ عمران خان نے خط میں موقف اپنایا تھا کہ سپریم کورٹ کو شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کے نفاذ کا نہایت اہم اختیار حاصل ہے، اور دستور پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت عدالت کو شہریوں کو شخصی آزادی اور آزادی اظہار رائے کے آئینی حقوق سے محروم کرنے پر فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں کے اختیارات کو سیاسی انجینئرنگ کا اعلی کار کے طور پر کھلم کھلا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو جھوٹے مقدمات کے اندراج سے لے کر غیر قانونی قید میں رکھنے تک مختلف قسم کے حربوں سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے قائدین و کارکنان کو عدالتوں سے ضمانت پر رہائی ملنے کے باوجود فوری طور پر کسی دوسرے من گھڑت مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور 9 مئی واقعات کے تناظر میں گرفتار کی گئی بے گناہ خواتین تقریباً 6 ماہ سے غیر قانونی طور پر جیلوں میں قید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹس نے اپنے گزشتہ چند آرڈرز کے ذریعے پولیس کو نامعلوم مقدمات میں شہریوں کو گرفتار کرنے سے منع کیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ اس بات سے علم نہیں ہے کہ پچھلے 16 ماہ میں تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی حکومت سے منسلک افراد کو کس طرح سے غائب کیا جا رہا ہے۔ یہ افراد دوبارہ نمودار ہوتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں وہ وہی بات کرتے ہیں جو انہیں سکھائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافی عمران ریاض خان سمیت متعدد نامور شخصیات کو اسی صورتحال سے گزرنا پڑا ہے۔ گرفتاریوں کے علاوہ اس طرح کی گمشدگی اور اغوا کے واقعات سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اور یہ واقعات اس امر کی توہین ہیں کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی مداخلت کے بغیر بڑے پیمانے پر جاری جبری گرفتاریوں اور اغوا کے سلسلے کا خاتمہ اور 8 فروری کو منصفانہ عام انتخابات کے انعقاد کا امکان ناممکن ہے۔ عمران خان نے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ دستور میں دیے گئے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کا نفاذ اور تحفظ یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے استدعا کی کہ ملک بھر میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے سیاسی کارکنان اور صحافیوں کی بایابی کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے، اور نگران وفاقی و صوبائی حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی جائیں کہ PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے مساوی ماحول فراہم کیا جائے۔ عمران خان نے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں مزید استدعا کی تھی کہ وفاقی حکومت اور پیمرا کو ہدایت دی جائے کہ وہ PTI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بلا امتیاز میڈیا کوریج کو یقینی بنائیں۔ اب بطور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے اور بطور قیدی کے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے ملک کے چیف جسٹس اور قاضی کو خط لکھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہتے ہیں کہ ہم یہ خط لے کر گئے جب سیکرٹری کے آفس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ خط وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر ہم نے وہاں پر مختلف لوگوں سے جب رائے مانگی تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کوریئر کروا دیں اور کوریئر پہنچ جائے گا۔
وہ کوریئر کروایا گیا، وہ پہنچا اور اس پر پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آئین پاکستان کسی جگہ پر جو کسی بھی شہری کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھے۔ آپ جانتے ہیں عمران خان وقتاً فوقتاً عمر عطا بندیال صاحب کو خط لکھتے رہے۔ قاضی صاحب خود ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے خط لکھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے وی سی کے حوالے سے، اور اس کا پھر بڑا سخت رد عمل بھی آیا، انہوں نے جواب بھی دیا اور ایلیگیشنز کو جھوٹا بھی قرار دیا، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو جواب دیا۔ تو یہ خط و کتابت تو چلتی رہتی ہے، لیکن اس سلسلہ میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ ناقابل یقین ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور کیا یہ دن بھی آنے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک بنیادی انسانی حقوق کے لیے لکھے گئے خط کا رد عمل اور اس پر ہماری جو عدالت ہے وہ یہ کہے کہ جی عدالت کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی، عدالت اپنی ذمہ داریاں جانتی ہے، اور اس طرح سے سیکٹری کی جانب سے ایک غصے سے بھرا جو رد عمل ہے اس کی نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے۔ خط لکھا ہے، آپ اس کے اوپر عمران خان نے سائفر کے لیے بھی تو خط لکھا تھا، نہیں وہ عمل درآمد تو کیا ہو گیا۔ ارشد شریف نے خط لکھا تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس وقت اس خط کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، وہ شہید ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ تو کیا ہو گیا تھا، خط لکھا تھا تو آپ نہ اس کے اوپر کوئی عمل کرتے، نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے، نہ آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھاتے، نہ آپ آئین کی بالادستی کے لیے کوئی تگڑا ایکشن لیتے، تو بس خاموشی بہتر تھی۔ اب کیا کیا انہوں نے رد عمل دیا، پریس ریلیز جاری کی، اردو میں الگ سے جاری کی اور انگلش میں الگ سے جاری کی۔ 2 دسمبر کی اس میں تاریخ ہے، اور ڈاکٹر محمد مشتاق احمد سیکٹری برائے چیف جسٹس آف پاکستان بغیر سیکٹری صاحب کے دستخطوں سے یہ 2 خطوط انگلش میں اور اردو میں الگ الگ میڈیا کو جاری کیے گئے پریس ریلیز کی صورت میں۔ 1 دسمبر 2023 کو 12:25 پر، اب اندازہ لگیں، ایک منٹ بھی یاد ہے کہ کب عمران خان کا خط آیا تھا۔ 12:25 پر 7 صفحات کی درخواست اور 77 صفحات 77 جو پیجز تھے وہ دستاویزات ساتھ اٹیچ تھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر میں ایک کوریئر موصول ہوا۔ دستاویز ٹائپ کی گئی، درخواست ترتیب دیے گئے جدولوں اور فوٹو کاپیوں کی کل 84 صفحات پر مشتمل ہے، جو زرد رنگ کی پیپر بک کی صورت میں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ترتیب دی گئی ہے اور کس کلر کی بک میں یا لفافے میں وہ بند تھی، زرد رنگ کا لفافہ تھا۔ جیسی سپریم کورٹ میں دائری کے لیے استعمال کی جاتی ہے ویسی پیپر بک تیار تھی، چونکہ اوپر درخواست ہوتی ہے اور نیچے جو تمام ڈاکومنٹس۔ اب ڈاکومنٹس کون سے ہیں؟ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو مختلف عدالتوں کے فیصلے ہیں، مختلف FIRs ہیں، یا جو آج تک کارروائی ہوئی ہے وہ دستاویزات ہیں، کچھ اور تو ہے نہیں اس میں، وہ دستاویزات ہیں۔ اب آگے رد عمل آپ سنیں۔ دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات دستاویز میں ظاہر نہ کی گئیں۔ لفافے کے مطابق دستاویز انتظار حسین پنجوتا ایڈوکیٹ نے کوریئر کی تھی کہ جی اس کے اوپر کسی وکیل کا نام نہیں لکھا تھا، چونکہ ہر درخواست کے صفحے پر عمران خان کا انگلش میں نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہاتھ سے نام لکھا اور ہاتھ سے دستخط ہوئے تھے، اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ جی جو کسی کا رابطہ نمبر نہیں تھا اس دستاویز پر۔ آگے دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ جب عمران خان نے، چلیں آپ کو اور باتیں تو سمجھ آتی ہیں، جب عمران خان درخواست آپ نے 7 صفحے دیکھ لیے، 12:25 پہ آپ کے آفس میں وہ جو درخواست آئی جس کو زرد رنگ کے لفافے میں اور جس میں 77 صفحات کی دستاویزات تھیں، تو آپ نے نہیں دیکھا تھا درخواست کے اوپر عمران احمد خان نیازی اور ساتھ دستخط ہوئے تھے؟ پاکستان میں کتنے لوگ عمران احمد خان نیازی کے نام سے فیمس ہیں؟ تو آگے عمران خان کا نام نہیں لکھا کہ عمران خان کی جانب سے آیا ہے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی میڈیا کو جاری کر رہے ہیں، جو ہم سے یہ بنیادی انسانی حقوق مانگ رہے ہیں وہ تو ہے نہیں کہ جی ہم میڈیا کو جاری کریں گے، عمران خان کا نام ہوگا اور وہ عمران خان کا نام چلا دیں گے۔ سیکرٹری صاحب لکھتے ہیں دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی ہے، حالانکہ اس جماعت کی اچھی نمائندگی وکلا کرتے رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی سپریم کورٹ اس جماعت کے وکلا اور اہم مقدمات فوجی عدالتوں اور انتخابات کے متعلق پیروی کر کے انہیں تکمیل تک لے گئے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کسی جماعت کے پاس اچھے وکیل ہوں تو وہ وکیلوں کے ذریعے ہی آپ کے پاس درخواست دائر کر سکتے ہیں؟ کیا آئین نے ایسی کوئی قدغن لگائی ہے کہ بھئی آپ کے پاس تو بہت اچھے بڑے پائے کے وکیل ہیں تو آپ نے خود کیوں یہ درخواست یا یہ خط لکھا؟ یہ ایسی کوئی منطق کی مجھے سمجھ نہیں ہے بھئی یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آگے
وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو وقتاً فوقتاً عمر رضا بندیال کو خط لکھتے تھے یا وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خطوط لکھتے تھے، سپریم جوڈیشل کونسل کو خطوط لکھتے تھے، وہ خطوط متعلقہ حکام تک پہنچنے سے پہلے میڈیا کے پاس پہنچ جاتے تھے اور میڈیا کے اوپر ان کا چرچا ہوتا تھا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خط تو مشہور ہیں۔ وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے سیکرٹری فرما رہے ہیں کہ یہ امر حیران کن ہے کہ ایک سر بمہر لفافے بند لفافے میں موصول ہونے سے پہلے ہی اس دستاویز کو میڈیا پر جاری کیا جا چکا تھا۔ ایسی کون سی دستاویز تھی حضور والا؟ ایک درخواست تھی، استدعا تھی، اور اس کے ساتھ مختلف عدالتوں کے فیصلے تھے، اور اس میں کون سی ایسی کوئی کانفیڈینشیل چیز تھی جو میڈیا پر جاری ہو گئی؟ صرف یہی تھا کہ عمران خان نے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے آئینی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اور آئینی اختیارات، بیسیکلی عمران خان نے آئینی اختیارات جو ہے ان کو استعمال کرنے کی استدعا کی تھی۔ اور اگر میڈیا کو جاری ہو گئے تو جناب تو ہر خط میڈیا کو جاری ہوتا تھا۔ اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ اور حیرانگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ امر حیران کن ہے کہ ایک بند لفافے میں موصول ہونے سے پہلے جو اس دستاویز کو میڈیا پر جاری کیا گیا۔ اب آگے پوری قوم سن لے، اگر میرے جو سننے والے ہیں وہ سارے بالکل فریش ہو کے بیٹھ جائیں۔ بہت اہم بات ہے سپریم کورٹ کے سیکرٹری کی جانب سے، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اور پوری قوم سن لے۔ سب یہ یقین رکھیں، اور یقین رکھنا پڑے گا آپ کو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آپ کے پاس کوئی آپشن ہے، آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ سب یہ یقین رکھیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے۔ مبارک ہو پاکستان، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اور ہمارے قاضی صاحب کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہے۔ یہ میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے قاضی صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے۔ یہ سیکرٹری صاحب نہ بھی لکھتے تو ہمارے تو وہ چیف جسٹس ہیں نا، ہمارے تو سب سے بڑے قاضی ہیں، تو ہم ان پہ یقین نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ چیف جسٹس قاضی سب یہ یقین رکھیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے، اور نہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ جانبداری کریں گے۔ بالکل ہم نے یہ 2.5 مہینوں میں جو جناب کی عدالت میں بطور چیف جسٹس فیصلے آئے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہ ہی کوئی دباؤ آپ برداشت کریں گے، نہ ہی آپ جانبداری کریں گے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں ہمیں یقین دہانیاں کروا رہے ہیں؟ یقین دہانی تو آپ ہمیں تب کروائیں کہ ہمیں کوئی شک ہو، ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب، اب یہ جو خط ہے، کیا آیا عمران خان کے خط کو کوئی دباؤ سمجھا گیا ہے، یا عمران خان نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری یا کوئی ایکسٹرا ریلیف مانگ لیا ہے، یا کوئی آف دی ریکارڈ کوئی ریلیف مانگ لی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو آئین کے مطابق جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے وہ اپنے زبانی انداز میں، اب وہ جیل میں ہے تو انہوں نے ایک ریٹن فارم میں آپ کو خط لکھا ہے، وہی ریلیف مانگا ہے۔ اب اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ جی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں، ان پر دباؤ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی وہ کوئی جانبداری کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے منصب کے حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ یہ جناب سیکرٹری صاحب جو ہمارے ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے سیکرٹری، ان کی جانب سے قوم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو قاضی ہیں، آپ کے جو چیف جسٹس ہیں، وہ نہ ہی کوئی دباؤ قبول کریں گے، نہ ہی کوئی جانبداری دکھائیں گے، نہ ہی وہ اپنے فرائض کی تکمیل میں کوئی غفلت کریں گے۔ ان کو پتہ ہے اپنے فرائض کا، اور وہ کرتے رہیں گے۔ اب اس کا عمران خان کے خط سے کیا لینا دینا؟ اس رد عمل کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اس کو میڈیا پر کیوں جاری کیا گیا؟ ایسی کون سی جو ہے وہ آ گئی تھی، ارجنسی آ گئی تھی کہ سیکرٹری صاحب کو یہ جاری کرنا پڑا؟ متی اللہ جان جیسے لوگ جو خود اپنے آپ کو سیکرٹری کہتے ہیں، وہ حیران پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ سیکرٹری نے کیا کر دیا، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی ایسی بات اور ایسی پریس ریلیز یا رد عمل دینے کی۔ بہرحال چونکہ جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ ہیں، اور وہ جو بھی کرتے ہیں وہ درست ہوتا ہے، اور میں اور آپ جیسے جو کیڑے مکوڑے ہیں ہم تو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو وہ جو مائی لارڈ کی جانب سے آ گیا وہ ہمارے لیے آئین اور قانون ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔